السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، پوری دنیا کے اگر حالات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، سب سے زیادہ اقلیت اگر کسی ملک میں غیر محفوظ ہیں تو وہ انڈیا ہے۔ سب سے زیادہ اقلیت، اور ان میں سے سب سے زیادہ غیر محفوظ وہ مسلمان ہیں۔ اس وقت انڈیا میں 25 کروڑ سے زائد مسلمان آباد ہیں، اور 25 کروڑ جو مسلمان ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بیچارے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ بیچارے ریڑھی لگانے والے، چھابڑی کا کام کرنے والے، محنت اور مزدوری کرنے والے، ان کے اوپر جو بڑی ملازمتیں ہیں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان وہاں پہنچے گا اور ان کا کوئی بڑا کاروبار کرنے ان کو دیا جائے، یہ بھی نہیں تصور کیا جا سکتا۔ تو ان کو جب سے پاکستان بنا ہے، خاص طور پر ان کو دن بدن دبایا جا رہا ہے۔ اور ہندوستان کے اندر ایک اخبار چھپتا ہے انڈیا میں جس کا نام ہے ہندوستان ٹائمز۔ اس کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے کہ جب سے انڈیا میں موجودہ بدبخت مودی وزیر اعظم بنے تو اس بدبخت کے دور میں مسلمانوں پر 100% تشدد اور ظلم بڑھا ہے، جبر میں اضافہ ہوا ہے اس بدبخت موجودہ کے دور میں آ کے۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ کوئی ہندو دو چار اکٹھے ہوں اور کسی مسلمان پر الزام لگائیں کہ اس نے گائے ذبح کی ہے، اس نے گائے کا گوشت کھایا ہے، وہ بشک بیچارہ گھر سے دال کھا کے آیا ہو تو یہ الزام لگا کہ یہ گائے کا گوشت کھا کے ہے، اس کو مار دو، تشدد کر دو۔ اس کے اوپر انڈیا میں مارنے والے پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اور اس سے بھی ستم والی بات یہ ہے کہ انڈیا میں بڑے بڑے واقعات ہوئے مسلمانوں کے خلاف۔ بابری مسجد کی شہادت ہے، اور احمد آباد اور گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہے، اور سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہے۔ اور چند سال پہلے جب امریکی صدر انڈیا کے دورے پر تھا تو بالکل اس دورے کے دوران ہی مسلمانوں کا منصوبے کے تحت قتل عام کیا گیا۔ اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ بیچارے مسلمان کسی عدالت میں نہیں جا سکتے، کسی کچہری میں نہیں جا سکتے، اپنے حقوق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہمت کر کے وہ تھانے کچہری تک چلا جاتا ہے، ہائی کورٹ سپریم تک وہ چلا جاتا ہے، تو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھنے والے وہ بدبخت ہندو جج وہ مسلمانوں کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھنے والے انڈیا میں بدبخت ہندو جج وہ کسی مسلمان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بابری مسجد کا معاملہ ہو، فیصلہ ہندوؤں کے حق میں، سمجھوتا ایکسپریس کا معاملہ ہو، فیصلہ ہندوؤں کے حق میں، احمد آباد گجرات کا مسئلہ ہو، فیصلہ ہندوؤں کے حق میں۔ کسی ایک کو سزا دینے کی بجائے عدالتیں انڈیا کی ان کو باعزت بری کر دیتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انڈیا کے اندر شیو سینا کے گنڈے دہشت گرد نہیں ہیں، وہاں تو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھنے والے جج وہ بھی بدبخت دہشت گرد ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر بیٹھنے والے جج بدبخت وہ بھی دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کی سنتے ہی نہیں۔ اگر کسی کو سزا ہو جاتی، کوئی پکڑا جاتا، کوئی کسی کو انصاف ملتا تو پتہ چلتا واقعی انڈیا ایک محفوظ ملک ہے، وہاں اقلیتوں کی بات سنی جاتی ہے۔ لیکن اب تک تو اقلیتوں کا بہت ہی برا حال کیا۔
اور اب موجودہ صورتحال جب نبی علیہ السلام کے بارے میں ان بدبخت خواتین نے اپنی بکواس کی تو دارہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ان کی دل آزاری ہوئی، انہیں دکھ پہنچا اور انہوں نے مظاہرے کیے، اور اب یہ کہ پر امن مظاہرہ کرنے والوں پر ان کی جو فورسز ہیں انڈین وہ حملے کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں۔ صرف انڈین فورسز ہی نہیں بلکہ جو شیو سینا کے گنڈے ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو جبر کے ذریعے پر امن احتجاج سے روکا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا کدھر گئی ہے وہ دنیا جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کی علمبردار کہتی ہے، اور کہاں گئی وہ اقوام متحدہ جو اپنے آپ کو بہت ٹھیکیدار امن کا سمجھتی ہے؟ کیا وہ اس وقت بیدار ہوں گے؟ کیا وہ اس وقت آواز اٹھائیں گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، جب ہندوستان میں تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے گا، اور ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ ہندوستان کے اندر جو ظلم بڑھ رہا ہے، جو جبر بڑھ رہا ہے، مسلمانوں پر عرصہ یا تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف مؤثر آواز اٹھائی جائے اور دنیا میں اس کو بے نقاب کیا جائے۔ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جناب دنیا میں ہم سیکولر ہیں، ان کے سیکولر ہونے کا جو ڈرامہ ہے وہ سب کا سب اب ننگا ہو چکا ہے۔ وما علینا الا